السلام علیکم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میں اس گروپ میں نئے آنے والے تمام احباب کو، دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج جو ویڈیو ہم اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں یا جس کو ہم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، this is not specifically related to the stammerer۔ اس کا حقلپن کے جو پیشنٹ ہے، جو افراد اس کا شکار ہے، ان کے ساتھ بالخصوص کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں نے یہ سوچا ہے کہ ہم سب مل کر ایک اپنی طرف سے ایک کوشش یہ کریں گے کہ اپنی بات کو کسی صحیح اندازے کے ساتھ، صحیح پروگریشن کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ حکومت کے ایوانوں تک لے کر ہم جائیں، تاکہ جو 70 لاکھ لوگ ایک NGO کے سروے کے مطابق، ایک ٹینٹیٹیو سروے ہے، اس سروے کے مطابق 6.5 سے لے کر 7 ملین تک لوگ ہمارے ملک میں اس بیماری کا شکار ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، جب میں یہ بات سنتا ہوں یا کوئی مجھے فون کر کے، میرے دوستوں میں سے مجھے کہتے ہیں کہ یار الطاف بھائی، آپ مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ ایک چیز کو اپنے لیے کام سمجھ کے ہمیشہ اس کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں، اور آپ نے کہا ہے کہ ہم کتاب لکھ رہے ہیں اور اس پر ہم بات کریں گے، یہ کیا ہے اصل میں، یہ ٹاپک کیا ہے، یہ سبجیکٹ کیا ہے؟ تو یہ تو وہی والی بات ہے کہ بھائی ہم تو مر مٹے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، یہ وہی والی بات ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھو بھائی، حق لپن اس کو اردو میں کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو سٹمرنگ کہتے ہیں یا سٹٹرنگ کہتے ہیں، اور ہر زبان میں اس کا اپنا اپنا نام ہے۔ اور ہمارا جو کھوار لینگویج ہے، ہمارا جو چترالی لینگویج ہے، اس میں اس کو اکاچی کہتے ہیں چترالی زبان میں۔ اور ایک جس طرح میں نے بتایا کہ اس NGO کے سروے کے مطابق 70 لاکھ لوگ یہاں پر پاکستان میں اس بیماری کا شکار ہیں، لیکن بہت ہی بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ملک میں کوئی ڈاکٹر اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا کہ یہ بیماری ڈیولپ کہاں سے ہو جاتی ہے، انیشیٹ کہاں سے ہو جاتی ہے، اس کا علاج ممکن ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے مقابلے میں آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں گے، میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ افغانستان میں سٹمرنگ ایسوسیشنز ہیں جو کہ ایکٹیولی کام کرتے ہیں، اور ہندوستان میں سب سے زیادہ بات سٹمرنگ کے اوپر، حقلپن کے اوپر ہندوستان میں کام کیا جاتا ہے، اور لوگ وہاں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹرین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، اور وہ پورا ایک آرگنائزڈ سسٹم کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اور میں یہاں پر بالخصوص اپنے ہندوستانی فرینڈز کی جو اس تمام جرنی میں میرے ساتھ ہیلپ کی ہیں، اور اپنے سٹمرنگ کو فکس کرنے میں، اس کو ریموو کرنے میں، ابھی جو میں آپ لوگوں کے سامنے بات کر کے میں جا رہا ہوں، تو میری باتوں کو آپ لوگ سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اپنے سٹمرنگ کو فکس کر لیا ہے، میں نے اس ایشو کو ریزالو کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور میں یہ کریڈٹ اپنے ہندوستان کے جو میرے فرینڈز ہیں میں ان کو دے دیتا ہوں۔ باقی ہمارے ملک کا ان کے ساتھ جو بھی سیاسی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک ڈسپیوٹ ہے، ایک کلیشز ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بینگ اے ہیومن بینگ ان لوگوں نے جو سپورٹ کی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اب جو ایکسپیرینس میں نے حاصل کیا ہے، اور جن کو میں نے پھر امپلیمنٹ کیا ہے، میں نے ان کو ایگزیکیوٹ کیا ہے، اپنے زندگی میں استعمال کیا ہے، تو میں نے اپنے مسئلے کو حل کیا۔ اور ابھی میرے ساتھ کوئی 80-81 لوگ میرے ساتھ ایک رو میں ہیں، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اکراس دی کنٹری، کوئی سندھ کے ہیں، کوئی راولپنڈی سائڈ کے ہیں، تو کوئی گلگت کی طرف سے ہیں، تو کوئی کہاں کا ہے، تو کوئی کہاں کا ہے۔ میں اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں ان کو پراپرلی ٹائم دیتا ہوں، وداؤٹ اینی کاسٹ، وداؤٹ اینی فیس، اور میں ان کو سمجھا دیتا ہوں، اور بہت سارے لوگوں کا مسئلہ کسی نہ کسی حد تک حل ہو چکا ہے سٹمرنگ کے حوالے سے، حقلپن کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں۔ اور اب میں ان 80-81 لوگوں کو ٹرین کرنا یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کے لیے حکومت کی طرف سے ایک کوئی مربوط نظام ہونا چاہیے، جس طرح باہر کی دنیا میں لوگ یہ سٹمرر کے لیے ایسوسیشن بناتے ہیں، ان کے لیے یونٹ بناتے ہیں، اور وہ ایکٹیولی کام کرتے ہیں، اور پھر وہاں کے لوگ اس سے مستفید ہو جاتے ہیں۔ تو میں
میری یہ خواہش ہے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سب سے کہ ہم کسی ایسے ایک ایسے لائحہ عمل کی طرف ہم جائیں کہ اپنی بات کو خالص کر کے، مدلل کر کے، معنی خیز کر کے حکومت کے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے سامنے رکھیں کہ یہ 70 لاکھ لوگ بھی اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کے اوپر ان کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہم سب کا حق اس ملک کے اوپر بنتا ہے، اور 70 لاکھ لوگ کسی بھی ملک کو ڈیولپ کرنے میں، اس کی تعمیر ترقی میں بڑا ٹھیک ٹھاک رول پلے کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، آپ لوگ یقین کریں جتنے اسٹامرر سے حق لپن کے شکار جو لوگ ہیں ان سے میں مل چکا ہوں، وہ بات نہیں کر سکتے اپنے حق لپن کی وجہ سے، وہ اپنی بات کو زبان تک واضح کر کے نہیں لا سکتے ہیں، وہ پھنس جاتے ہیں بیچ میں، بات نہیں کر سکتے۔ لیکن خدا کی قسم دے آر اے کائنڈ آف ڈائمنڈ پیپل، they are very talented people, they are very visionary people, but they are silent، کیونکہ وہ بات نہیں کر سکتے۔ اور اس طرح نہیں کہ کسی نے ان کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے یا ان کے پاس علم نہیں ہے، یا لیکن یہ حق لاپن ایک ایسی چیز ہے نا، یہ مصیبت ہے، یہ پورا ایک مصیبت ہے، اور جو لوگ اس کا شکار ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ میرا مطلب کیا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے سامنے آپ کا باس ہے، آپ کا والد ہے، آپ کا بھائی ہے، تو وہ کسی بھی چھوٹے موٹے ایشو کے اوپر یا کوئی سیریس ایشو کے اوپر آپ اس کو سمجھانے کے لیے ٹرائی کریں گے، لیکن آپ بات کرتے کرتے اس اسٹیج میں آ کے جہاں پر اپنی بات کو آپ نے منطقی انجام کی طرف لے کر جانا ہوتا ہے، جہاں پر اپنی بات کو کسی کو سمجھانا ہوتا ہے، وہ بات کی جو امپورٹنٹ جو حصہ ہوتا ہے نا، وہاں پر آ کر یہ اسٹامر پھنس جائے گا پھر، اور وہاں جا کے اسٹاپ ہو جائے گا، اور اسٹاپ بھی ایسا ہو جائے گا کہ اس کے سارے فیملی والے بھی اگر آ کر اس کے ساتھ ٹرائی کریں گے کہ یہ تم بتاؤ، تو وہ نہیں بول سکتا۔ تو اب اس کا کوئی حل ہونا چاہیے اس چیز کا۔ جب میں نے اپنا مسئلہ حل کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ ول بی اپلائی اپون ایچ اینڈ ایوری ون، کسی کا بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن اس کو حل کرنے کے لیے حکومت کے پاس کوئی مربوط نظام ہو، کوئی ہاسپٹل ہو، کوئی یونٹ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب اپنے اس مقاصد کو ہم نے حاصل کرنے کے لیے ایک یونٹی ہمارے درمیان قائم ہونا ضروری ہے، اتفاق کا ہمارے درمیان ہونا ضروری ہے۔ اور میں ان تمام لوگوں سے بھی گزارش ضرور کروں گا یہاں پر جو کہ اسٹامرر نہیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایک انسانیت کی خاطر، بینگ اے ہیومن بینگ، ٹھیک ہے نا، اور آپ لوگوں کو جو اسٹامرر کے پرابلمز ہوتے ہیں، جو حق لپن کے مریضوں کے جو پرابلمز ہوتے ہیں، یقین کریں آپ لوگوں کو ان کا بالکل اندازہ نہیں ہے۔ they are living a very troubleful life. It's very difficult being a stammerer in a society. آپ کسی بھی غیر اخلاقی کام میں انوالو بھی نہیں ہوں گے، اور کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں بھی آپ انوالو نہیں ہوں گے، اور آپ سے ایسا کوئی سنجیدہ غلطی بھی سرزد نہیں ہوگا، لیکن لوگ آپ کے اوپر ہنسیں گے، وہ آپ کے اوپر طنز کریں گے، اور وہ آپ کو شرمندہ کریں گے ہمیشہ آپ کے اسٹامرنگ کی وجہ سے کہ یہ بات نہیں کر سکتا، اس کے اوپر کوئی علم ہی نہیں ہے، آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کریں گے، تو یہ اسٹامرر کی زندگی پل پل یہ مر جاتا ہے۔ دس از ویری ڈیفیکلٹ تھنگ۔ اور اپنے اس ڈیفیشنسی کی وجہ سے وہ اکثر سائلنٹ رہتا ہے، وہ کسی سے بات نہیں کرتا، معاشرے میں، سوسائٹی میں وہ چپ رہتا ہے۔ اس دفعہ میں گاؤں گیا تھا تو وہاں پر میرے گاؤں میں ایک بڑا معتبر ایک آدمی ہے جو کہ اسٹامرر ہے۔ بدقسمتی سے اس کو میں نے کہا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ ہیلپ کرتا ہوں، کچھ چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ دے آر ویری فروٹفل ٹو ریموو دا اسٹامرنگ۔ تو اس نے میرے ساتھ ایک انتہائی زیادہ ناامیدی اور احساس محرومی والی بات کی۔ اس نے کہا آئی ہیو نو ورڈ ٹو ایکسپلین، مطلب وہ آدمی یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ اسٹامرنگ جو ہے یہ ایک عذاب ہے، یہ ایک مصیبت ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے، حالانکہ اس کا حل ہے۔ اور ایک آدمی کا مثال میں نے آپ لوگوں کو دے دی، اس طرح یہ 70 لاکھ لوگ سارے اس طرح ناکامیوں کے ایک طوفان کے اندر جی رہے ہیں۔ اور میں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جتنے اسٹامرر سے میں مل چکا ہوں بہت ہی قابل ترین لوگ ہیں وہ، لیکن بات نہیں کر سکتے، بات کر بھی سکتے ہیں لیکن روانگی کے ساتھ نہیں بات کر سکتے ہیں۔ اپنی بات کے اس اسٹیج میں آ کے جہاں پر آپ نے کسی پیغام کو مدلل کر کے کسی کے سامنے رکھنا ہوتا ہے نا، وہاں پر آ کے اسٹامرر پھنس جائے گا، وہ بات نہیں کر پائے گا آگے۔ تو یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ بحیثیت انسان ایک ایشو ایسا ہے جو کہ پاکستان میں ان ٹچ رہا ہے،
پاکستان میں آئی ڈونٹ نو، میں جب سوچتا ہوں تو مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بھائی 70 لاکھ لوگوں کو آپ سسٹم سے نکال کے ایک طرف رکھا ہوا ہے، ان کے مسئلوں، ان کے اتنے بڑے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کوئی وہ نہیں کر رہے ہیں، ٹرائی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ انصاف نہیں ہے، یہ بالکل انصاف نہیں ہے۔ اب ان کا بھی کوئی پرسان حال ہونا چاہیے، ان کے لیے کوئی لاہ عمل ہونا چاہیے، کوئی یونٹ بننا چاہیے، کوئی ہاسپٹل بننا